ہمارے معاشرے میں محبت کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے اور ہم محبت کو زندگی کے تمام مسائل کا حل جانتے ہیں۔ ہماری فلمیں، ہماری کہانیاں اور ہماری تاریخ محبت کے جذبے کو عظیم مانتی ہے اور زندگی کی تمام پریشانیاں اور دکھوں اور جدوجہد کا ثمر اور حل جانتی ہے۔ اور چونکہ ہم محبت کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس لیے ہم محبت کے جذبے کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے تعلقات کو اس جذبے کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہمیں ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو، انارکلی، ممتاز محل اور تاج محل کی نشانیاں اور کہانیاں سنا کر محبت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں اور رگوں میں بسایا جاتا ہے تاکہ ہم محبت کے جذبے کو سامنے رکھیں اور باقی تمام مشکلات کو خاطر میں نہ لائیں۔ جب ہم لینن کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف محبت کی ضرورت ہے تو پھر ہم بنیادی حقوق، عزت، انسانیت اور وعدوں کو ان لوگوں کے لیے بھلا دیتے ہیں جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم رینزر کی طرح سوچتے ہیں کہ محبت صرف کافی نہیں ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک صحت مند تعلق کو نبھانے کے لیے خالص جذبات اور احساسات سے زیادہ کچھ اور بھی درکار ہوتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے محبت کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن پر ہمارے تعلقات کا انحصار ہوتا ہے۔ محبت کو آئیڈیالائز کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان محبت سے غیر ضروری اور غیر حقیقی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ محبت کی تعریف کیا ہے اور محبت ہمارے لیے کیا کرے گی، اور یہ غیر حقیقی امیدیں ہمارے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص آپ کا ساری زندگی کا اچھا لائف پارٹنر بھی ثابت ہوگا، یا یہ کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں آپ کو سوٹ بھی کرے گا۔ محبت ایک جذباتی وابستگی کا نام ہے اور زندگی جذباتیت سے نہیں بلکہ ایک خاص منطق یا دلیل کے ساتھ گزاری جاتی ہے۔ ان 2 حقیقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ ایسا بالکل ممکن ہے کہ ہمیں کسی ایک ایسے شخص سے محبت ہو جائے کہ جس کا برتاؤ ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، جو کہ ہمیں ہماری نظروں میں ہی گرا دے اور اس کی نظروں میں ہماری وہ عزت، وقت اور قدر و منزلت نہ ہو جو ہماری نظروں میں اس کی ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ہو جائے کہ جس کی زندگی کے مقاصد، اغراض اور ایمبیشنز ہم سے بالکل مختلف ہوں اور وہ شخص مکمل طور پر ہم سے نفسیاتی، نظریاتی طور پر مختلف سوچ کا حامل ہو اور یہ سوچ ہمارے نظریات اور عقائد سے ٹکراؤ کا باعث ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں کسی ایسے شخص سے محبت ہو جائے جو ہمارا لائف پارٹنر بن کر ہماری خوشیوں اور خواہشوں کو کھا جائے۔ یہ تمام باتیں بہت عجیب لگتی ہیں مگر ہیں حقیقت، اور سچائی یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں حالات بعد میں خراب نہیں ہوتے، آپ ایسے رشتوں کی بنیاد اور ابتدا ہی خراب ہونے پر رکھتے ہیں کہ ایسا رشتہ بنا ہی خرابی پر تھا۔ آپ جب اپنے لیے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو صرف دل کے جذبات کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اپنے دماغ سے کام لیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کے جذبات انسان کے دل کو موم بنا دیتے ہیں اور انسان عقل سے نہیں سوچ پاتا اور باقی تمام برائیوں اور اختلافات پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آپ کو لائف پارٹنر میں اس کی پرسنل ویلیوز کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہ اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ کتنی ہے اور وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے اور اس کے خیالات دنیا کے بارے میں جنرلی کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایسے کسی شخص کے ساتھ محبت کے دام میں پھنس کر اپنا لائف پارٹنر بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا یا انکمپیٹیبل ہے تو پھر آپ اپنے برے وقت کی ابتدا ابھی سے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، محبت آپ کے رشتوں کے مسائل کو حل نہیں کرتا۔ میں ایک ایسے محبت کرنے والے جوڑے کو جانتا ہوں جو کہ ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے مگر آپس میں لڑتے بھی بہت تھے، اور دونوں کے خاندان بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب بھی ان خاندانوں کے درمیان لڑائی فساد ہوتا تو دوسرے دن یہ دونوں ملتے اور ایک دوسرے سے لڑائی کی معافی مانگتے اور سوچتے کہ کوئی بات نہیں، ہم ان مسائل کا مل بیٹھ کر حل نکال لیں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے مسائل جلد حل ہو جائیں گے اور ایک دن سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا، انہیں صرف تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور بس۔ ان کے درمیان محبت ان کو یہ احساس دلاتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسے تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کا کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہوا، لڑائیاں بار بار ہوتی رہیں، ان کی دلیلیں لڑائی کی سخت سے سخت ہوتی چلی گئی اور وہ کبھی کبھار اس نتیجے پر پہنچتے کہ اب ان کو کبھی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا، حتیٰ کہ کئی بار گھنٹوں کی فون پر بات کرنے والے کئی دن ایک دوسرے سے رابطہ بھی نہیں کر پاتے تھے، اور یہ گھنٹوں کی گفتگو بھی کوئی تبدیلی نہ لا سکی۔ یہ رابطہ اور رشتہ ایسے ہی 3 سال چلا، پھر ایک شدید قسم کی لڑائی پر ختم ہو گیا۔ سوچے اگر یہ لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے تو کیا انجام ہوتا۔ اس کہانی سے ایک سبق ملتا ہے کہ گو کہ محبت آپ کو اپنے رشتے کے مسائل پر پردہ ڈال کر کچھ عرصے کے لیے اچھا محسوس کراتی ہے، مگر محبت آپ کے رشتے کے مسائل کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے میں مددگار نہیں ہوتی۔